جمعۃ المبارک شریف کی وساطت سے دین متین کا جس حوالے سے جو پہلو ذکر کرنے جا رہے ہیں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے آثار قیامت اور فتنہ دجال۔ دعا ہے اللہ پاک کما حقہ قرآن و سنت کا حق پیغام پیش کرنے کی سعادت و توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس فتنہ دجال سے بھی اور قیامت تک کے آنے والے ہر فتنوں سے ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد مسلمہ کو بھی محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیں کہ بہت بڑی بڑی جو قیامت کے آنے کی نشانیاں بیان کی گئیں، قرآن مجید ہو یا احادیث طیبات ہو، ان میں بہت سی نشانیاں تو ظاہر ہو رہی ہیں، بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ان قریب ظاہر ہونے والی ہیں، اور دجال کے فتنے سمیت بڑی نشانیاں کچھ ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے قریب آنے پر ظاہر ہوں گی۔ لہٰذا ہم سب کو بطور مسلم مسلم ان فتنوں سے باخبر بھی رہنا ہوگا۔ ان فتنوں کے اندر کیا کیا آزمائشیں آئیں گی ان کے بارے میں بھی علم اور ادراک رکھنا ہوگا۔ ان فتنوں سے تحفظ کیسے، بچاؤ کیسے ممکن ہوگا، یہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں آج مسلمان کو جاننے کی اشد ضرورت ہے، وگرنہ جب یہ فتنے برپا ہوں گی، ہم اپنی اولادوں کو آگاہ نہیں کریں گے، یہ فتنے در فتنے پھر مسلسل تسلسل کے ساتھ جس طرح کے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں، مسلسل اس طرح یہ فتنے نمودار ہوں گے۔ ایک فتنے سے جان خلاصی ہوگی، دوسرا فتنہ آ جائے گا، دوسرے فتنے سے رہائی ملے گی، تیسرا فتنہ آ جائے گا، کیونکہ قیامت کے قریب آنے کا دور ہوگا۔ اس لیے تسلسل کے ساتھ آج ہم بے خبر ہیں، ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں دال روٹی کا نہ چلنا یہ آزمائش ہے، کاروبار کا ٹھپ ہو جانا یہ آزمائش ہے، اولاد کا نہ ہونا یہ آزمائش ہے، چہروں کی رنگت میں فرق پڑ جانا یہ آزمائش ہے، بیماریوں کا زیادہ بڑھ جانا یہ آزمائش ہے، اور جو بیماریاں آج کل دریافت ہو رہی ہیں ان کا علاج نہ مل سکنا یہ آزمائش ہے۔ یہ بھی آزمائشیں ہیں، یہ بھی امتحان کے مراحل ہیں مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے، لیکن اس سے بھی زیادہ اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بڑے بڑے فتنے، بڑی بڑی آزمائشیں جو قیامت کے قریب آنے سے پہلے نمودار ہوں گی، ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، ان کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھیں۔ یہ علم اگر ہم نے حاصل نہ کیا تو ہم بڑے پچھتائیں گے، ہماری اولادیں بڑا شکوہ کریں گی محشر کے دن ہم سے کہ آپ نے سب کچھ ہمیں علم دیا، لیکن نہ مسجدوں کے خطباء نے، نہ علم پڑھانے والے مدرسین نے، علماء نے، نہ لکھنے والے لکھاریوں نے، مصنفین نے، نہ ہمیں دنیا کا علم پڑھانے والے ہمارے آباء و اجداد نے، کسی نے ان فتنوں کے بارے میں کیوں نہیں آگاہ کیا؟ کاش یہ آگاہ کیا ہوتا، وقت کی نزاکت کو وہ لوگ محسوس کرتے، درد دل ہمارا محسوس کرتے اپنے سینوں کے اندر، ہمیں کوئی علاج معالجہ، ہمیں کوئی حدیث کی روشنی میں دعائیہ کلمات بتا دیتے تاکہ ہم ان مسلسل آنے والے فتنوں کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے۔ یاد رکھیں میں نے یہ بات کیوں کی، کامیاب وہی ہے جس کا انجام کامیاب ہے۔ سرخرو وہ ہے اللہ کے دربار میں جو اپنے امتحان ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا فانی سے رخصت ہوا۔ خدا نہ کرے ایمان ڈامنڈول ہو گیا، کسی فتنے کی آزمائش کی نظر ہو گیا تو کیا لے کے قبر میں جا کے اللہ کے حضور منہ دکھائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے کس درد دل کے ساتھ، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان داغدار ہونے کی وجہ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اپیل کریں گے، بھیک مانگیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی چارہ کار بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں مسلمان امت اس وقت زبوں عالی کی کیفیت سے دوچار ہے، کتنی آزمائشیں ہیں۔ پاکستان آپ دیکھ لیں، پشاور کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پنجاب کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، سیاسی، روحانی، ایمانی اعتبار سے جو قحط پڑا ہوا ہے، اس تباہی کے ذمہ دار ہم خود ہیں، جنہوں نے دین سے خود دوری اختیار کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کی ہوئی ہے۔ نہ قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت ہے،
نہ سنتوں کا ہمیں عطا پتہ ہے، دعووں کے اندر ہم سب سے پہلی آگے قدم رکھنے والی قوم ہے، دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں، دلیل کا مادہ ہمارے پاس بہت کمزور ہے۔ اس لیے خدا را قیامت کے آنے سے پہلے جو 10 بڑی نشانیاں ہوں گی ان میں سے بھی سب سے بڑا فتنہ دجال کے آنے کا فتنہ ہوگا۔ بلکہ جتنی آزمائشیں آئیں اس کائنات کے بننے سے لے کر اس کائنات کے اختتام پذیر ہونے تک، قدرت کا نظام آپ دیکھیں کتنا وسیع و عریض ہے، کتنی مخلوقات آئیں گی، سب سے بڑا جنگ و جدال سے بھی بڑھ کر، لڑائی جھگڑوں سے بھی بڑھ کر، جہاد کے ماحول سے بھی بڑھ کر، قتال فی سبیل اللہ کے ماحول سے بھی بڑھ کر سب سے جو بڑی آزمائش آئے گی وہ دجال کا سامنا کرنے والی آزمائش ہوگی۔ اس وقت ہم یاد کریں گے کاش کہ علماء کی سنگت اختیار کی ہوتی، سلف و صالحین کی صحبت اختیار کی ہوتی، آج ہمارے پاس کچھ ہوتا۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں دجال قیامت سے پہلے آ کر رہے گا، اور اس بارے میں وہ بندہ گمراہ ہے جو کہے گا کہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ دجال کا آنا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا دوبارہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، دجال کا آنا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، اس دنیا فانی میں پھر ظاہر تشریف لانا، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو جو بندہ صریحاً اس کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، اور بہت صورتوں میں وہ کفر کی حد تک بھی چلا جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کے بارے میں جانچیں۔ دجال کو دجال کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ دجال کہتے ہیں جھوٹے مکار شخص کو۔ عام ایک ہوتا ہے دجال صغرا یعنی چھوٹا دجال، دجال صغیر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دجال کبیر جو یہ بڑا شخص ہے دجال جس کو ہم کہتے ہیں۔ جھوٹے شخص کو آپ دجال کہہ سکتے ہیں۔ دجال کا لفظی معنی سب سے زیادہ بڑھ کر جھوٹا شخص، مکار شخص، اور یہ صرف یہ ایک ہی ہوگا شخص جو سب سے بڑھ کر جھوٹ بولے گا۔ یہ شروع میں مومنین میں سے شمار کیا جائے گا، ایمان کا دعویٰ کرے گا، ایمان کے دعوے کے ساتھ ساتھ کیا کرے گا؟ لوگوں کو ایمان تقوی کی طرف، طہارت کی طرف بلائے گا، ایمان کی روح پر وہ باتیں کرے گا۔ آہستہ آہستہ اس کے قریب لشکر جمع ہو جائے گا۔ جب لشکر جمع ہو جائے گا تو یہ کیا کرے گا؟ اپنا ایک گروہ بنائے گا، اپنی ایک علیحدہ سے جماعت بنائے گا۔ اس کے جثے کے بارے میں احادیث کے اندر، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، جامع الصغیر کے اندر، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، دیگر معتبر کتب حدیث کے اندر روایات میں آتا ہے کہ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی۔ پیشانی بولیں، پیشانی چوڑی ہوگی۔ پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فے رے، جس سے یہ تحریر اس کے کفر پر دلالت کرے گی کہ یہ پکا بدبخت ہے، اخبث الخبائث ہے، ساری خباثتوں کا سب سے بڑھ کر یہ مکروہ چہرہ ہے، یہ کافر ہے پکا۔ اور اس کا سینہ چوڑا ہوگا لیکن اندر کی جانب دھنسا ہوا ہوگا، 2 آنکھیں ہوں گی، ایک آنکھ سے خون اکثر ٹپکے گا، اور دوسری بیٹا ساتھ آواز کر ریپیٹ بالکل آف کر دے، آواز کھول دے، والیوم کھول دے۔ ایک آنکھ سے خون ٹپکے گا اور دوسری آنکھ ایسے ہوگی، پھولی ہوئی ہوگی جیسے انگور پھولا ہوا ہوتا ہے، اور ایک آنکھ سے بالکل کانا ہوگا، بالکل اسے بصارت ایک آنکھ سے دکھے گی، بینائی کا اس کا سلسلہ آگے بڑھے گا، دوسری آنکھ سے بالکل کانا ہوگا، اور مکروہ چہرے والا شخص، بالکل باریک ہوگا جسہ اس کا، قد و قامت اس کی دراز ہوگی، اور اس کے بال جو ہیں وہ گھنگریالے ہوں گے، اور یہ لوگوں کے اندر دعویٰ کرے گا میں ہی وہ شخص ہوں معاذ اللہ جو کہ لوگوں کو متقی یعنی تقوی کی طرف متقی بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ حالانکہ اس کا تقوی سے، ایمان سے، برکتوں سے، نور حدیث سے، قرآن کے دلائل سے، انجیل کے دلائل سے، زبور کے دلائل سے، تورات پاک کے دلائل سے کوئی اس کا دور دور تک واسطہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کو کہے گا میں متقی بنانے کے لیے آیا ہوں، لوگ اس کے گرویدہ ہوں گے کیونکہ شروع میں سلو پسند انسانی کا روپ ڈالے گا۔ آہستہ آہستہ کیا کرے گا کہ یہ شخص سفر کرنا شروع کرے گا، دنیا کے ہر خطے میں جائے گا، ریگستان میں جائے گا، ریتلے میدانی علاقوں کا رخ کرے گا، پہاڑی علاقوں کو اپنی اماجگاہ، اپنا ٹھکانہ بنائے گا، ہر جگہ سفر کرے گا۔ لیکن اللہ کے کرم سے 4 جگہوں کے بارے میں مختلفن فی اور 2 جگہوں کے بارے میں متفقن فی احادیث کے اندر روایت ہے کہ یہ نہیں جا سکے گا، جس میں سب علماء کا، تمام مکاتب فکر کا، تمام احادیث کے ذخیرے کا اتفاق ہے
تمام آئمہ حدیث محدثین نے بالاتفاق اس جملے کو لکھا ہے، ایک تو مکہ شریف کی پاکیزہ سرزمین اللہ کے حرم کی حدود میں نہیں جا سکے گا، دوسرا مدینہ پاک میں روضہ رسول علیہ السلام کی سرزمین پر نہیں جا سکے گا۔ کیوں؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتوں کا پیرا ہوگا۔ یہ اس دجال مکروہ شخص کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جہاں اللہ کے فرشتے نورانی مخلوقات والے وہ ہستیاں وہ پیرا دے رہی ہیں، وہاں اس کا داخلہ بند ہوگا۔ نو انٹری کا بورڈ اسے دکھایا جائے گا، تم نہیں داخل ہو سکتے۔ کہے گا میں مومنین کی جماعت تیار کر رہا ہوں، میں تقوی والوں کا گروہ بنا رہا ہوں، مجھے جانے دیا جائے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، حدیث پاک کے اندر سب سے بڑی شہادت یہ ہے، ایک قدم بھی نہ مکے کی طرف بڑھا سکے گا نہ مدینے کی طرف بڑھا سکے گا، داخل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور جو مختلف فی اختلاف کے ساتھ علماء اکرام کے بارے میں روایات ہیں، جن میں کچھ علماء اتفاق فرماتے ہیں، کچھ علماء اپنا اختلاف رائے ظاہر فرماتے ہیں، ان میں دو جگہ اور ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ کہاں کا اختلاف ہے یا کہاں اور بھی دو جگہوں کا ذکر ہے۔ ہمیں آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف جی مکے مدینے میں نہیں جا سکے گا۔ ایک بیت المقدس شریف میں علماء کے اختلاف کے ساتھ روایت ہے، جو فرماتے ہیں جا سکے گا، ہم ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں جا سکے گا، ہم ان کو بھی 100 مرتبہ سلام پیش کرتے ہیں۔ سارے ہمارے راہبر ہیں، علماء ہیں، اور امت کے علماء کا اختلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ہم گناہگار لوگوں کے لیے پھر بھی باعث رحمت ہے۔ ہمیں سینہ چوڑا کر کے، ظرف کو وسیع کر کے حق بات کو قبول کرنا چاہیے۔ آج تحقیق کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے، سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، لڑائی جھگڑے میں تفریقات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ فلاں نے کہہ دیا نہیں جا سکیں گے تو مولانا آپ کیوں کہہ رہے ہیں جا سکیں گے، اور فلاں نے کہہ دیا ضرور جائیں گے تو آپ کون ہوتے ہیں کہ نہیں جا سکیں گے۔ یہ نہیں، علماء کی تحقیق کو، ریسرچ کو اپنے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنائیں، اپنے لیے نور ہدایت کا سرما بنائیں، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، اپنے ظرف کو، اپنی طبیعت، اپنے مزاج کو کھلا رکھیں۔ علماء نے فرمایا تیسری جگہ جو حدیث کے اندر بعض اشارات کے نایات سے بیان ہوئی، اس میں بیت المقدس شریف کے اندر یہ نہیں جا سکے گا۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، بیت الحرام مسلمانوں کا قبلہ ثانی ہے، قیامت تک بیت الحرام والا قبلہ مسلمانوں کا چلنا ہے۔ تو پہلے قبلے کے اندر بھی نہیں جا سکے گا، دوسرے قبلے کے اندر بھی نہیں جا سکے گا۔ اور چوتھی جگہ کوہ طور پہاڑ، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام تسلیم کو اللہ پاک نے اپنی تجلیات کے کروڑویں حصے کی برکتیں عطا فرمائیں، جہاں پہ اللہ پاک نے خصوصی اہتمام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تورات کا نور ہدایت امت کو عطا فرمایا۔ کوہ طور پر بھی یہ نہیں جا سکے گا۔ تو لہٰذا 4 جگہوں کی اللہ نے حفاظت فرما دی۔ باقی رہا کہ اس کے مختلف قسم کے معاذ اللہ یہ دعوے کرے گا۔ سب سے پہلے کہے گا میں ایماندار ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، ان کا امتی ہوں، میں تو ایک مومن ہوں، میں تو نیک ہوں۔ شروع میں نیکیاں بھی کرے گا، اور ظاہری جسہ وجود یہ بھی اس کے نیک ہونے پر بظاہر دلالت کرے گا۔ لیکن جب پیشانی پر لکھا ہوا کاف فے رے جس سے مراد کفر ہوگا، اس کی تحریر لوگوں کے سامنے، صالحین، اولیاء اللہ، اہل معرفت، اہل تقوی ان کے سامنے ظاہر ہوگی، تو وہ اس سے کنارہ کش ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ سب سے پہلا دعویٰ جو بڑا کرے گا وہ معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سب کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ کہے گا میں نبی ہوں، لوگوں رسول عربی جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے بعد معاذ اللہ دین چونکہ نچڑ چکا ہے، سکڑ چکا ہے، دین میں قحط آ گیا ہے، دین میں سکوت آ گیا ہے، تحقیق ریسرچ اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے میں تحقیقات کا دائرہ کار لے کر آیا ہوں۔ یہ معاذ اللہ نبوت کا دائرہ اپنا دعویٰ پیش کرے گا۔ تو قرآن مجید جاننے والے وہ تو اس کے سامنے صرف ایک آیت رکھیں گے، کہیں گے ما کانا، پڑھیں سارے مل کر، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سیاست کی حدیث رکھیں گے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جب قرآن بھی کہہ رہا ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہستی ہیں، ان کے بعد نہ روحانی طور پر، نہ جسمانی طور پر، نہ ایمانی طور پر، نہ قرآنی طور پر، نہ سنت کے حوالے سے، کوئی قطن کسی حوالے سے ذلی بروزی شکل میں بھی نبی نہیں آ سکتا۔ تم بدبخت کون ہو جو نبی ہونے کے دعوے دار ہو؟ وہ تو فوراً اس کا رد کریں گے،
اس رد کے سامنے یہ لاجواب ہو جائے گا. پھر معاذ اللہ کہے گا لوگوں وہ میں بھول کے دعویٰ کر چکا تھا کہ میں نبی ہوں، میں تو معاذ اللہ خدا ہوں. اللہ اکبر، استغفر اللہ، العیاذ باللہ. کہے گا میں تو خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ کرے گا. خدائی کا دعویٰ جب کرے گا تو پھر دنیا اس سے جدا ہونا، راہ فرار اختیار کرنا شروع کرے گی. لیکن یہ پھر بھاگے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے مسلمان جو آزمائش کے مرحلے میں ہوں گے وہ اس سے دور بھاگیں گے، پہاڑوں کی اوٹ میں پناہ لینا شروع کریں گے، پہاڑوں میں غاریں بنائیں گے، بل بنائیں گے، جس طرح جانور معاذ اللہ رہتے ہیں. مسلمان اس سے بھاگیں گے. لیکن یہ وہاں پہ بھی اخبث الخبائث شخص، نبوت کا دعویٰ کرنے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، یہ ان کا پیچھا کرے گا. اس کے گروہ میں بہت سے لوگ جمع ہو جائیں گے. اس نے 2 نہریں اپنے ساتھ رکھی ہوں گی. ایک نہر کو کہتا ہوگا یہ جنت ہے، دوسری نہر کو کہتا ہوگا یہ دوزخ ہے. کہے گا جو مجھے مانے گا وہ جنت لے لے اور جو میرا انکار کرے گا وہ دوزخ لے لے. حقیقت میں اس کی دوزخ سمجھیں کہ اللہ پاک کی جنت میں جانے کی مترادف ہوگی. جو اس کی پریشانیاں کاٹے گا، اس کے دعووں کا رد کرے گا، اس سے ٹکر لے گا، اس کا سامنا کرے گا، اس سے جہاد کرے گا اور اس کے دعووں کو قرآن و سنت کی روشنی میں رد کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی نہریں عطا فرمائے. اور جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے دعوے کے قریب آ جائے گا، کہے گا اتنا بڑا شخص جہاں جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، اور پھر وہ اس کی جنت لینے کی غرض سے آگے بڑھے گا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا. العیاذ باللہ، وہ اللہ کی دوزخ میں جائے گا، کیونکہ یہ سب سے بڑی آزمائش کا دور ہوگا. اور اس کے آنے سے پہلے، اس کے وجود سے پہلے 3 سال پہلے پوری دنیا میں قحط پڑ جائے گا. سب سے پہلے آسمانوں میں بارش کا قحط پڑے گا. جو پہلا سال ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ تہائی بارش کا سلسلہ رک جائے گا. زمین پر پیداوار کا تہائی سلسلہ رک جائے گا. 1 سال یوں ہی گزر جائے گا. دوسرا سال آئے گا، 2.5% بارش آسمانوں سے روک لی جائے گی. زمین سے 2.5% پیداوار رک جائے گی. جو آخری سال ہوگا جس کے بعد اس نے آنا ہے، دجال نے ظاہر ہونا ہے، اس میں پوری کی پوری بارش روک لی جائے گی آسمانوں سے. زمین میں پوری کی پوری پیداوار روک لی جائے گی. فصلیں یوں ہی کھڑی کی کھڑی اپنی شکل و صورت دکھاتی رہیں گی، پیداوار ہاتھ پلے کوئی نہیں آئے گی. تو جب یہ فتنوں کا دور ہوگا، جزاک اللہ، جب فتنوں کا دور ہوگا اس وقت لوگ بارش کو ترسیں گے، پانی کی بوند بوند کو ترسیں گے، اور یہ کہے گا میں نے دیکھو ساتھ کھانا بھی رکھا ہوا ہے. حدیث پاک کے اندر آئے گا، آتا ہے، ذکر ملتا ہے کہ پہاڑ روٹیوں کے اس کے ساتھ ساتھ سفر کریں گے. اللہ کی قدرت ہوگا تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میرا مالک ہے، اس کے دست قدرت میں ہے سب کچھ، وہ جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے نہ عطا کرے. یہ عطا کرنا یہ بھی اہل ایمان کے لیے آزمائش کا سبب ہوگا. لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ ظاہر کو دیکھتے ہیں یا باطن کو دیکھتے ہیں؟ ایمان کے دعووں کو دیکھتے ہیں یا معاذ اللہ خدائی دعوے کو دیکھتے ہیں؟ تو جب روٹیوں کے پہاڑ لے کے اس کا ایک گدھا ہوگا اور گدھے کا جسہ اتنا طویل ہوگا کہ ایک کان اور دوسرے کان کے برابر 40 ہاتھ کے برابر فاصلہ ہوگا، اور اس کی سواری، وہ خچر سواری یا گدھے کی سواری، وہ جب پہلا قدم اٹھائے گی تو ایک قدم کے اٹھانے کے ساتھ 1 میل سفر طے کرے گی. لوگ معاذ اللہ کچھ کہیں گے، مسجد اقصیٰ میں شہر عدل و سرار، نبیوں کے امام، رسولوں کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی براق سواری پر سفر کیا تھا. اللہ اکبر، وہ ایک قدم اٹھاتے ساتھ ہی میلوں سواری سفر طے کر جاتی تھی. یہ دیکھو، یہ بھی تو معاذ اللہ کچھ بہک جائیں گے، کچھ گمراہی میں پڑ جائیں گے، کچھ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے. کہیں گے اس کی بھی سواری تو قدم اٹھاتے ساتھ ہی میلوں سفر طے کر جاتی ہے. اس کے دیکھو خچر کے گدھے کے کان کتنے لمبے ہیں، 40 ہاتھوں کا درمیان میں فاصلہ ہے، اور یہ کتنی تیزی سے سفر کرتا ہے. جس جگہ پہ جانا چاہتا ہے، روٹیوں کے ساتھ ساتھ پہاڑ اٹھائے ہوئے، ندیاں اٹھائے ہوئے، جنت دوزخ ساتھ باندھے ہوئے، تو لوگ گمراہ ہوں گے. لیکن میرے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج تو ہم قرآن کی کلاس سے بہت دور ہیں، سنتوں کے حوالوں سے بہت دور ہیں. اصحاب صفا کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عطا فرمائی، یاد رکھیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوی کا اس امت میں سب سے پہلا مدرسہ تھا. سب سے پہلا بولے، مدرسوں کے نام سے کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم لوگ مدرسوں کے پڑھے ہوئے، ہم لوگ جو فاضل بنتے ہیں یہ مدارس سے بنتے ہیں. مدارس اللہ پاک کی نور کی برکتیں ہیں. مدارس کا وجود اس امت کے لیے نعمت ہے. مدارس کا وجود اس امت میں قرآن و سنت کے پھیلانے کے لیے ذخائر کا درجہ رکھتا ہے. تو سب سے پہلا مدرسہ اس امت کے اندر صفہ کے چبوترے کے نیچے بیٹھ کر اصحاب صفہ نے قائم کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سبق کون سے پڑھائے؟
قیامات کے بارے میں، علامات قیامت کے بارے میں، آثار قیامت کے بارے میں، دجالی فتنے کے بارے میں آپ نے ان کو پیش کی، آگاہ فرمایا. اور پھر یہ دجال جب چلے گا، پہاڑوں کے اندر جائے گا، لوگوں کا پیچھا کرے گا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرے گا، امت کے اندر ہر بندہ جو باقی بچنے والا ہوگا اس کا پیچھا کر کے، اس کا تدارک کر کے ان کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا. اور زمین سے لوگوں کی جتنی فصلیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیداوار ختم ہو جائے گی، جن کی باقی کھڑی ہوئی فصلیں بچ جائیں گی ان کو اپنی تحویل میں لے لے گا، اپنے قبضے میں لے لے گا. لوگوں کی ملکیات پر، معدنیات پر، وسائل پر، ہر طرح کے ذخائر پر یہ قابض ہو جائے گا اور کہے گا جو خدائی دعوے کو مانے گا، یعنی مجھے خدا مانے گا، میں اس پر اپنے وسائل کو خرچ کروں گا. جزاک اللہ. اور جو میرے خدائی دعوے کا انکار کرے گا میں اسے عذاب دوں گا. اہل ایمان اس وقت بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کا سامنا کریں. اللہ پاک ہم سب کو بھی ان اہل ایمان اور حفاظت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے والوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے. ہم سے مراد ہم تو نہیں ہوں گے، ہماری نسلیں ہوں گی یقیناً. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو یہ عزت، یہ آبرو، یہ جہاد کرنے کی توفیق بخشے. لیکن اس وقت لوگ ہوں گے، اللہ پاک ان کو یہ قدرت اور اپنی رحمت اور اپنی عنایات کا سلسلہ عطا فرمائے گا. تو یہ جب جائے گا تو اس کے جثے سے بدبو اٹھے گی، جسم میں بیماریاں پڑ جائیں گی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائیں گے، اللہ پاک کے دین کے مددگار بن کر سامنے تشریف لائیں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکاریں گے، یہ بھاگے گا اپنی گدھے والی سواری کے ساتھ، اپنی پہاڑ والی روٹیوں کے ساتھ، اپنے پانی والے چشموں کے ساتھ، اور کہے گا میں ساتھ ساتھ پیداوار لیے پھرتا ہوں. جو مجھے خدائی دعوے کو میرے کو مانے گا میں اس پر پیداوار کے دروازے بھی کھولوں گا، غنیمت کا سلسلہ بھی اس کے لیے کھولوں گا، پانی کے چشمے بھی اس پر بہاؤں گا. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں محبوب مقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے تشریف لایا ہوں. نبی بن کے وہ بھی تشریف نہیں لائیں. حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس کے ساتھ ساتھ ظہور ہوگا، وہ ان کا پیچھا کریں گے اور یہ بھاگے گا، یہ بھاگے گا. حتیٰ کہ خراسان اور اصفہان دو علاقے ہیں اور دونوں کے بارے میں حدیث پاک کے اندر شہادتیں ہیں. یہ وہاں پہ جائے گا، اللہ پاک کے محبوب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو وار کریں گے، اس کو قتل کریں گے. نیزے کے ساتھ قتل کرنا ثابت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی اس میں یہ ارشاد فرمایا. آپ اکثر طور پہ نماز کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال وعذاب القبر. اے اللہ مجھے حفاظت عطا فرما، مجھے حفاظت عطا فرما دجالی فتنے سے اور قبر کے عذاب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محفوظ ہستی ہیں، آپ تو معصوم ہستی بھی ہیں، محفوظ ہستی بھی ہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری دعائیں فرمائیں اپنی امت کو آگاہ کرنے کی غرض سے، اپنی امت کے گویا کے حفاظت کے لیے آپ نے دعائیں فرمائیں. آپ جہاد بھی فرماتے تھے تو فرماتے تھے یا میرے صحابہ یہ جہاد تو ایک آزمائش ہے، اس آزمائش کے اندر تو ہم جلدی اللہ پاک کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے، لیکن میرے صحابہ، میرے غلاموں، میرے اہل بیت اطہار کے افراد دعا کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ دجالی فتنے سے بھی امت کو محفوظ فرمائے. تو اس لیے اپنی اولادوں کو آج دیکھیں نا، ہسٹری کا علم حاصل کرتے ہیں، سائنس کا علم حاصل کرتے ہیں، بائیو کا علم حاصل کرتے ہیں، فزکس پڑھتے پڑھاتے ہیں. کاش کہ یہ آزمائش جو فتنوں کی صورت میں نمودار ہوگی اس کے بارے میں بھی اپنی اولاد کو باخبر کیا کریں. آج ہم لوگوں کو تو کہتے ہیں تو دجالی شخص ہے، تو فریب کار ہے، تو مکار ہے، تو فلاں ہے، تو شیطان ہے، لیکن اس کے بارے میں تاریخ کو بھی پڑھیں، اپنے اسلام کو بھی پڑھیں، علماء کی بارگاہ میں بیٹھیں، سورہ قیامہ کا بالخصوص ترجمہ پڑھا کریں، سورہ حشر کا بالخصوص آپ ترجمہ پڑھا کریں، سورہ حج شریف کا بالخصوص ترجمہ پڑھا کریں، سورہ مومنون کا بالخصوص ترجمہ پڑھا کریں، سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کا بالخصوص ترجمہ پڑھا کریں. یہ میں نے کیوں کہی؟ ویسے تو پورا قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، جگہ جگہ سے پڑھتے ہیں، سورہ یاسین شریف کی روٹین بنائی ہوئی ہے. یہ اس لیے میں نے کہا کہ ان صورتوں کے جو میں نے مخصوص نام لیے اس کے علاوہ بھی بہت سی جگہ ہیں، لیکن میں نے وقت کی قلت کے باعث 2-4 جگہ سے آپ کو اشارتاً بات کی کہ ان جگہوں کے پڑھنے سے ایک تو اللہ پاک آپ کو دین کی آگاہی عطا فرمائے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ یہ جو فتنوں کا تدارک ہے دعا کی شکل میں یا آگاہی کی شکل میں، اللہ پاک اس مہم کے اندر، اس مقصد کے اندر ہمیں سرخرو فرمائے گا. دیکھیں دشمن طاقتور ہونا کوئی بڑی بات نہیں، دشمن ہمیشہ سے طاقتور ہی ہوتے ہیں.
طاقتور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اسلحہ سے بھی لیس ہیں, ساز و سامان دفاعی پوزیشن بھی ہماری مضبوط ہے. اس کے بارے میں ہمیں نہیں اتنا فکر مند ہونا چاہیے. دشمن کی قوت طاقت کا اندازہ لگا کے اپنی مہم کیسے آگے بڑھانی ہے, ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے, ہماری سوچ اس پر منحصر ہونی چاہیے. اور الحمدللہ جب تک قرآن ہے, اور کب تک قرآن ہے, تا صبح قیامت تک قرآن ہے, حشر تک قرآن ہے. آج دیکھیں جگہ جگہ پہ لوگ ٹارگٹ کرنے والے میرے رب کے کلام الہیہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ آگاہی دیتا ہے جو کوئی آگاہی نہیں دیتا, یہ وہ سکھاتا ہے جو کوئی استاد مائی کلال نہیں سکھا سکتا. یہ اس بارے میں پیش کی آگاہیاں دیتا ہے, قبر کے عذاب کے بارے میں, قیامت تک کے آنے والے فطروں کے بارے میں, جس کے بارے میں کوئی دنیا کی یونیورسٹی, کوئی کالج, کوئی پروفیسر, کوئی قانون دان, کوئی انجینئر, کوئی ہر طرح کی ڈگری رکھنے والا اس طرح پیش کی آگاہیاں نہیں دے سکتا. آج وہ لوگ گویا کہ معاذ اللہ قرآن پاک پر جو حملہ ہو رہا ہے یہ سیدھا سیدھا پیغمبر اسلام پر حملہ ہے, یہ دین اسلام پر حملہ ہے, یہ اسلام کے جتنے مراکز ہیں ان پر حملہ ہے, یہ ہماری مساجد پر حملہ ہے, یہ اسلام کے شعائر پر حملہ ہے, یہ اسلامی سوچ پر حملہ ہے, یہ نظریہ قرآن, نظریہ سنت پر حملہ ہے. لیکن گویا کہ ہم ایک طرح سے اس کو سیکھنا چاہیں تو یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ آخر سوچیں ذرا گہرائی میں جا کر وہ قرآن پر حملہ کیوں کر رہے ہیں. وہ جو قرآن نے بات کی نا کہ یہ قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے اتریں گے, اپنے شعراء کے کلام پیش کریں گے, اپنے گویوں کے کلام پیش کریں گے, دیوانوں کے کلام پیش کریں گے, احمقوں کو میدان عمل میں لائیں گے, سر کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں گے, اور کوئی کہے گا مجنوں کا کلام ہے, کوئی کہے گا شاعر کا کلام ہے, کوئی کہے گا پاگل کا کلام ہے, کوئی کہے گا دیوانے کا کلام ہے, کوئی کہے گا انسان کا کلام ہے. جب سب باتوں سے عاجز آ جائیں گے, قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں میدان عمل میں نکل آئیں گے, یہ قرآن پر حملہ کریں گے. یہ اس سوچ کی عکاسی ہے کہ جو میرے رب کا قرآن کہتا ہے اس کا مقابل کوئی نہیں ہو سکتا قرآن کا. آج وہ اس سوچ کی کو آغاز کی صورت میں, اظہار کی صورت میں پیش کر رہے ہیں. گویا کہ وہ اپنی عاجزی کا, اپنی نادانی کا اظہار کر رہے ہیں. قرآن کا مقابلہ ہم نہیں کر سکے, ہم نے اس پر حملہ کرنا ہی کرنا ہے. آج قرآن سے جڑ جاؤ, خدا کا واسطہ ہے. کتنے لوگ آئیں گے, کتنے مولانا آپ کو خطبہ جمعہ دیں گے, کتنی ہم مساجد میں تقریریں سنیں گے, اس سے پہلے بدل جاؤ. ایک اپنی ذمہ داری کا احساس کرو, اپنے مردہ ضمیر کو شعور بیداری کے درجے میں لے آؤ. کوشش کرو ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا اللہ کے کلام نے ہمیں کتنی عزتیں بخشی ہیں. ہم ایک پتر کو حفظ قرآن اگر کروا لیں اللہ کے کرم سے, لاکھ روپیہ, 2 لاکھ روپیہ, 3 لاکھ روپیہ, کروڑوں روپیہ اس کی آمین پر, دستار بندی پر خرچ کرنا اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں. عزت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ بولیں سارے دوست, عزت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ آپ دیکھیں کہ کیا ہے اس بچے کو عزت کس نے دی ہے؟ میرے رب نے عزت دی ہے. کس بات کی عزت ملی ہے؟ سینے میں اللہ پاک نے جو لوح محفوظ سے, لوح قلم سے قرآن اتارا ہے, جس ترتیب کے ساتھ, حسن نظافت کے ساتھ, طہارت کے ساتھ, پاک دامنی کے ساتھ, عزت و عصمت کے ساتھ اس بچے نے سینے میں وہ لوح قلم سے اترا ہوا قرآن مجید محفوظ کیا. یہی ڈگری ہے نا, اس لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں, اس لیے عزت دے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک بچہ کی سینے میں فقط قرآن کے الفاظ محفوظ ہوئے, اللہ کے کلام نے اسے اتنی عزت دی. اگر ہم اس کے احکامات شریعہ پر عمل کرنے والے بنے, اس کے حق کو حق کہیں, اس کے باطل کو باطل کہیں, اس کے حلال کو حلال جانیں, اس کے حرام کو حرام سمجھیں, اس نے جو امانتیں, ذمہ داریاں, احساسات, جذبات ایمانیاں ہمارے سپرد کیے ہیں, ان کو قلم بند کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں عہد وفا کریں. مولا جزاک اللہ, مولا یہ امانت تو نے ہمیں دی ہے, قرآن کے صدقے میں ملی ہے, قرآن کے صدقے میں عزتیں دی گئی ہیں. آپ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں, کیا ہم قرآن مجید اتنی واحد اللہ پاک کی آسمانی کتاب ہے, منزل من اللہ کلام ہے, جس کی حفاظت کا ذمہ میرے مالک نے اپنے سپرد لے رکھا ہے. یا تنہائی میں بیٹھ کے سوچو, مجمع میں تو ہم سارے نیک ہو جاتے ہیں, میں آپ کے سامنے مفتی علامہ بن کے تقریر کر رہا ہوں, تنہائی میں روتا ہوں گا قرآن مجید کے ساتھ یہ جو آج سلوک ہو رہا ہے. ہم مسلمانوں کی کوتاہیاں اس میں عمل دخل ہے. ہم مسلمان قرآن مجید کو کتنا درجہ دے رہے ہیں, کتنا وقت دے رہے ہیں. کاش کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں, ہمیں رونا آئے گا. اس سے بڑھ کر قرآن مجید سے تو بڑھ کر ہم اپنی اولادوں کے لیے وقت نکالتے ہیں, ہم اپنے مال پلال کے لیے وقت نکالتے ہیں, جزاک اللہ, ہم اپنی بیوی بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں, ہم اپنے کاروبار کے لیے وقت نکالتے ہیں. ایک معاذ اللہ ہم نے لاوارث اور بے سہارا بنایا ہے. معاذ اللہ یہ جملے کہنے کو دل نہیں کرتا, لیکن دل خون کے آنسو روتا ہے. کیا کریں, ایسے لاکھوں جمعے عظمت قرآن پر قربان ہو جائیں. دل خون کے آنسو روتا ہے.
ایک لاوارث ہم نے سمجھا ہے اللہ کے قرآن کو سمجھا ہے، ایک وقت نہیں ہے اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ قرآن کو صرف چومنا شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا، قرآن کو صرف سینے سے لگانا، قرآن کی طرف پشت نہ ہونے دینا، یہ بھی ادب ہے، لیکن حقیقی ادب یہ نہیں۔ حقیقی ادب یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے میری مانو تو پھر اس کے ماننے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، سبحان اللہ، میرے فرمودات پر عمل کرو، میں تمہیں دنیا کی اندھیر نگری سے نجات دلا کے قبر کی تاریکیوں سے بھی نجات دلاؤں گا۔ اس لیے میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو، یہ ایسا ساتھی ہے قبر میں بھی جدا نہیں ہوتا۔ اور جس کے سینے میں جو کلاس قرآن مجید کا متعلم بن جاتا ہے نا، اسٹوڈنٹس بن جاتا ہے، حدیث پاک ہے جامع ترمذی شریف میں، میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا بے شک کسی قاری کی اپنے گھر کے سربراہ کی خدمات لے کے آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کرو۔ کیا جی؟ قرآن مجید، جزاک اللہ، قرآن مجید پڑھنا شروع کرو۔ آپ ابھی پڑھ نہیں سکے، کچھ پڑھے تھے، کچھ سیکھ رہے تھے، کچھ ترجمہ پڑھ رہے تھے، کچھ تفسیر کی کلاسز اٹینڈ کر رہے تھے، آپ کا وقت موت آ گیا۔ آنا تو ہے نا، بولے نا سارے دوست، آنا تو ہے نا، آپ کا وقت موت آ گیا، اجل کا پیغام لکھا ہوا تھا، آپ کا وقت مقررہ آ گیا، کچھ پڑھ سکے یا نہیں پڑھ سکے یہ علیحدہ بات ہے۔ آپ پڑھنا چاہ رہے تھے، آپ سیکھنا چاہ رہے تھے، آپ قرآن کو وقت دے رہے تھے، آپ کلاسز میں شمولیت اختیار کر رہے تھے، وقت موت آ گیا تو میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ کو یہ ادا بندہ مومن کی اتنی پسند آ جاتی ہے کہ کلاسز اٹینڈ کرنا، بیٹھنا، وقت دینا، سیکھنے کی نیت کرنا، پڑھنے والے الفاظ کو درست کرنا، اللہ پاک جاتے ساتھ ہی بندہ مومن کی قبر میں عذاب کو دور فرما دے۔ بلکہ وہاں کیا ماحول ہوتا ہے، وقت ہوتا تو میں اس پہ پھر آدھا گھنٹہ بولتا۔ ماحول یہ ہوگا کہ قبر میں جاتے ساتھ ہی ایک طرف منکر نکیر ہیں، سوال و جواب والے فرشتے آئیں گے، دوسری طرف قرآن پڑھانے والے فرشتے آئیں گے۔ قرآن پڑھانے والے فرشتے کہیں گے یہ بندہ ہمارا ہے، ہمارا قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام پڑھتے ہوئے دنیا سے آیا ہے۔ منکر نکیر کہیں گے ڈیوٹی تو ہماری پکی ہے، جو بھی ہو، نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے پڑھانے والا، جہاد کرنے والا، برائی کرنے والا، جو بھی ہے، میت تو ہمارے حوالے کی جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک کی غیب سے آواز آئے گی اے منکر نکیرین، عذاب والے، سوال و جواب والے فرشتوں، میرا بندہ ہے، میرے کلام سے جڑ کے آیا ہے، اسے قرآن مجید پڑھنے دو۔ وہاں پہ بھی قبر کے اندر بھی قرآن مجید کی کلاسز کا، پڑھنے پڑھانے کا، نور کا، قرآن مجید کے کھلنے کھلانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں، ہم قبروں کے اوپر بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرواتے ہیں نا، مولوی جی بچے بھیج دیو ذرا قرآن مجید پڑھنا ہے، جی کتنے پڑھنا ہے؟ قبر کے سرانے بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ ایمان ہے نا کہ قرآن کی جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس قبر کے اوپر قرآن مجید چند بچے پڑھے تو اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، میت کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت کا سلسلہ جاری کر دیتا ہے۔ وہی قرآن مجید اگر قبر کے اندر تہے خاک لیٹے ہوئے میت کے ساتھ فرشتے ٹیچر بنے اور میت شاگرد بنے، سلسلہ شروع ہو جائے تو عذاب کی گنجائش باقی رہتی؟ آپ سے ہی سوال ہے، عذاب کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ تو یہ دنیا کے دکھ درد میں مبتلا ہو کر قرآن مجید سے ناتا نہ توڑنا، اور دجال کے فتنوں کے بارے میں جو قرآن مجید کی صورتیں بتائی گئی ہیں ان کو باحوالہ پڑھنا، ترجمہ تفسیر علماء کی خدمات لے کے، باقاعدہ طور پہ وقت لے کے آپ پڑھو گے انشاءاللہ العزیز، اللہ پاک آپ کے ایقان کو بھی مضبوط فرمائے گا، ایمان کو بھی مضبوط فرمائے گا، توکل اللہ کی بھی برکتیں ملیں گی۔ اور یہ جو دجال فتنے سمیت قیامت تک کے آنے والے آثار قیامت کے فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی حفاظت عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔